بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، اب آپ کو مشق دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا ایک تھوڑا سا نیا طریقہ سمجھ لیں۔ اب اگر آپ کو دو لفظ دے دیے جائیں، ان دو لفظوں کو آپ کو مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ یعنی کون سے لفظوں کو آپ مضاف بنائیں گے اور کون سے لفظوں کو مضاف الیہ بنانا ہے، وہ طریقہ یہاں پر آپ سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں، جب دو لفظ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے لفظ کو کون سے لفظ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو جس لفظ کو آپ جوڑیں گے اس کو آپ بنائیں گے مضاف، اس کو لائیں گے پہلے، اور جس کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے اس کو لائیں گے بعد میں، اس کو بنائیں گے مضاف الیہ۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ دو لفظ ہے، قلم اور تلمیذ۔ اب ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ان کو مضاف اور مضاف الیہ بنائیں، تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ کون سا لفظ جڑ سکتا ہے اور کس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ تو ہم نے غور کیا تو یہاں قلم کا لفظ جڑ سکتا ہے تلمیذ کے ساتھ میں، تو قلم کو بنائیں گے مضاف، تو پڑھیں گے قلم، اور تلمیذ کو بنائیں گے مضاف الیہ، اور جس لفظ کو آپ مضاف الیہ بنائیں گے اس کے شروع میں ال لگائیں گے اور آخر میں ایک زیر لگائیں گے، تو پورا جملہ اور پوری عبارت اس طرح ہو جائے گی، قلم التلمیذی۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، دوسرا طریقہ بھی سمجھیں کہ جب دو لفظ ہوں تو پہلے یہ دیکھ لو کون سا لفظ ایسا ہے کہ جو مالک بن سکتا ہے اور کون سا لفظ ایسا ہے جو مالک نہیں بن سکتا بلکہ اس کا مالک بنا جا سکتا ہے۔ جو لفظ مالک بن سکتا ہے تو اس کو بنانا ہے مضاف الیہ، اور جس چیز کا مالک بنا جا سکتا ہے اس کو بنانا ہے مضاف۔ اب پہلے اردو میں ایک مثال سمجھے، میں نے کہا ساجد کی کتاب، تو یہاں پر ساجد مالک ہے کتاب کا، جبھی تو کہا ہے نا آپ نے کہ ساجد کی کتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساجد کتاب کا مالک ہے۔ تو اس مثال میں کتاب کا مالک بنا جا سکتا ہے، تو جس چیز کا مالک بنا جا سکتا ہے اس کو بنائیں گے مضاف اور اس کو لائیں گے شروع میں، اور جو مالک بن سکتا ہے یا آپ جس کو مالک بنا سکتے ہیں تو اس کو بنائیں گے مضاف الیہ اور اس کو لائیں گے آخر میں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے قلم استاد، تو یہاں پر قلم ایک چیز ہے اور اس کا مالک بنا جا سکتا ہے، یہ مالک نہیں بن سکتی تو اس کو بنائیں گے مضاف، اور استاذ یہ مالک بن سکتا ہے تو لہذا اس کو بنائیں گے مضاف الیہ۔ تو جملہ ہو جائے گا قلم الاستاذی، استاذ کا قلم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو مشق دی جا رہی ہے، اب اس مشق کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ہے حصہ اول میں مضاف اور مضاف الیہ بنائے، مندرجہ ذیل دو الفاظ کو ملا کر مرکب اضافی بنائے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ بنائے۔ قلم استاد، یہ دو لفظ ہیں، تو اب آپ کو ان میں سے ایک کو مضاف بنانا ہے اور ایک کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو جو بھی لفظ آپ مضاف بن جائے اس کے اوپر ایک پیش آخر میں، جو مضاف الیہ بنے اس کے آخر میں ایک زیر لگے گا اور شروع میں ال لگ جائے گا۔ یہ میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، تو ان کو آپ مرکب اضافی بنائے۔ نمبر 2، مندرجہ ذیل مرکب اضافی کا اردو میں ترجمہ کریں۔ ان کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہونا ہے، پھر اس کے ساتھ میں کا کی کے میں سے کچھ بھی لگے گا جو بھی مناسب ہوگا، پھر مضاف کا ترجمہ کرنا ہے۔ خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی۔ اور جو آپ کو مشق دی گئی ہیں ان کے معانی یہاں پر دیے گئے ہیں، قلم قلم، استاذ استاد، کتاب کتاب، تلمیذ طالب علم، مفتاح چابی، غرفۃ کمرہ، باب دروازہ، حدیقۃ باغ، لون رنگ، سماء آسمان، ثوب کپڑا، بنت لڑکی، کرسی کرسی، مدیر مدیر، نافذۃ کھڑکی، فصل کلاس یا درسگاہ، حقیبۃ بستہ، طالب طالب علم، ساعۃ گھڑی، معلم استاد، خاتم انگوٹھی، ذہب سونا، مدینۃ شہر، ماء پانی، نہر دریا، نور روشنی، شمس سورج، صوت آواز، مؤذن مؤذن، سقف چھت، مسجد مسجد، شجرۃ درخت، زیتون
زیتون، سیارتن گاڑی، ثمن قیمت، کتاب کتاب، طریق راستہ، قریۃ گاؤں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔